السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى واشار باصبعه بالسبابه، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشہد میں بیٹھتے وضع یدہ الیمنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے رانوں پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے رانوں پر رکھتے، واشار باصبعہ بالسبابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنے انگلیوں کو حلقہ بناتے، یعنی انگوٹھے کو بیچ والے انگلی پر وسطی انگلی پر رکھتے ہیں، یعنی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بناتے اور اشارہ کرتے، شہادت کی انگلی سے اس طرح سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے وقت یہ اشارہ کرتے، یعنی جب اتحیات کے اندر بیٹھتے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ آتے تو وہاں ایک مرتبہ انگلی اٹھا کے رکھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ جب قعدہ میں بیٹھتے تو اپنے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے، اور بعض ایسی بھی روایت ابو داؤد وغیرہ کی روایت یتحرک بہا ویعلو بہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت تشہد میں اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے، ویعلو بہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا تشہد کے اندر بیٹھنے کے بعد اپنی انگلی کو شہادت کی انگلی کو حرکت دینا، شہادت کی انگلی کے ذریعہ اشارہ کرنا، یہ سنت نبویہ ہے۔ یعنی تشہد کے اندر تحیات للہ سے لے کر اخیر تک جو بھی دعائیں، یہ ساری چیزیں دعاؤں میں شامل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ آپ تشہد میں بیٹھتے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا، حلقہ اس طرح سے بناتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے حرکت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا کوئی آدمی استدلال کرتا ہے کہ تشہد میں صرف ایک بار ہی اشارہ کرنا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود۔ دلیل یہ ہے کہ مکمل تشہد کے اندر جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا ہے یتحرک بہا ویعلو بہا، آپ حرکت دیا کرتے تھے، ویعلو بہا، اور آپ دعائی بھی کرتے تھے، یہ دعا ہے۔ تو لہذا دعا مکمل تحیات، درود پاک، سلام کا نام ہے۔ صرف شہادت پہ انگلی کا اشارہ کرتا نا، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اور بھی روایتیں موجود، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں اپنی انگلی کو حرکت دینا، تشہد میں شہادت کی انگلی کے ذریعہ اشارہ کرنا، گویا کہ شیطان کو تلوار مارنے کے ذریعہ، تلوار اور نیزے سے بھی زیادہ سخت مار ہے۔ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ السَّبَابَةِ، یعنی آپ اگر تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہیں، شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، تو گویا کہ شہادت کی انگلی کو اٹھانا، اس کو حرکت دینا، شیطان کو لوہے سے مارنا ہے، شیطان کو تلوار کے نیزے سے مارنا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس عمل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ثابت ہو، یہ بات ثابت ہو کہ شہادت کی انگلی سے اٹھانا، تشہد میں شہادت کی انگلی کو حرکت دینا، یہ شیطان کو تلوار، لوہے کی تلوار کے مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب جس چیز سے شیطان کی اتنی مار پڑتی ہو، اگر کوئی آدمی اسے غلط سمجھے، اسے غلط ثابت کرے، تو یہ ہماری کم ظرفی ہے، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر اپنی انگلی کی حرکت دیا کرتے، لہذا آپ جیسے ہی تشہد میں بیٹھیں گے اس کے فوراً بعد انگلیوں کا حلقہ بنائیں گے اور انگوٹھے کو بیچ والے انگلی پر رکھ کر اس طرح سے ہم حرکت دیں گے۔ مکمل تشہد کیا ایسے حرکت، اب ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو طریقہ ہے کہ یتحرک بہا ویعدو بہا،
آپ حرکت دیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے. کوئی حرکت دینا اور دعا کرنا نہیں, مکمل جو توحیدات ہم پڑھتے ہیں یہ دعا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سنی حدیث کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.